اگر آپ جائیں اپنے پاسٹ میں، اگر غور کریں کہ آپ اول کلاس میں گئے اسکول میں، پھر دوم میں گئے، 3 میں گئے، 4 میں گئے، کلاس 10 تک، غور کریں آپ کے ٹیچرز آپ کے بارے میں کیا کہتے رہے کلاس کے سامنے، اور آپ کی کلاس آپ کے بارے میں کیا سوچتی رہی، کیا ریمارکس دیتی رہی، آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ کے بارے میں کیا ریمارکس دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ خود اپنے والدین سے اپنے بارے میں کیا کچھ سنتے ہیں۔ یہ کئی فیکٹر ہیں جو ہماری سب کانشیس پروگرامنگ کو بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے گنا اسکول کا، کہ اسکولوں میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، اس کا ہماری لائف پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پوری لائف ہم اس سے باہر نہیں نکلتے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم سنتے ہیں، ہمارا اثر ہوتا ہے اسکولوں کا، اس میں کلاس فیلوز کا جو پیئرز ہے، جو کمپینینز ہیں، ان کا انفلوئنس، ان کی باتیں ہمارے بارے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے اوپر۔ تو اسکول لائف ایک ہوگی۔ اس کے بعد والدین، نمبر 2، والدین کا ذکر کیا میں نے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کیسے ریمارکس آپ کے بارے میں دیتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا آپ کو ہمیشہ ہی کمپیریزن کر کے ڈسٹرکٹیو ریمارکس دیتے ہیں کہ فلاں تم سے بہتر ہے، فلاں تم سے بہتر ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2 فیکٹر ہو گئے، اسکول فیکٹر اور گھر کا فیکٹر۔ اس کے بعد سوسائٹی کے لوگ، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ کے بارے میں کیا ریمارکس دیتے ہیں، یہ نمبر 3 ہو گئے۔ یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ ان تینوں کی بنیاد پہ ہی، ان تینوں کو ہی نظر میں رکھتے ہوئے، ان تینوں کو دیکھتے ہوئے ہم خود پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم کیا ہیں۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو ہمارا ریئل پوٹینشل ہوتا ہے، جو ہماری اصل پہچان ہوتی ہے، جو ہمارے اصل جو ابیلٹیز، کیپیبلٹیز، جو ہماری اصل انٹیلیجنس ہوتی ہے، اصل پوٹینشل ہوتا ہے، ہم وہ نہیں ہوتے۔ ہم وہ ہوتے ہیں جو یہ تینوں فیکٹرز ہمارے بارے میں بولتے رہتے ہیں، اور ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت ہمارے کانوں کے ذریعے بنتی ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں لوگوں سے اپنے بارے میں، جو کچھ ہم سنتے رہتے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں نا، گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ تو ہم چونکہ اپنے بارے میں اگر غلط باتیں، غلط ریمارکس سنتے رہتے ہیں، تو وہ پروگرامنگ بار بار سنتے سنتے، وہ ہزاروں بار جب ہم سن چکے ہوتے ہیں، کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک اسکول میں، ایون اس کے بعد بھی، اس کے بعد تو خیر ویسے ہی پروگرامنگ پکی ہو جاتی ہے، ہم خود ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کس پانی میں ہیں، بیسڈ آن دوز ریفرنسز۔ وہ جو پہلے سالوں میں ہماری پروگرامنگ ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم پھر پرسیپشن بنا لیتے ہیں، کریٹ کر لیتے ہیں۔ تھینک یو جنید اختر۔ اس کے بعد جب ہماری بن جاتی ہے یہ نیگیٹو ٹاک، بن جاتی ہے ہماری سیلف پروگرامنگ، نیگیٹو ہو جاتی ہے ہماری سب کانشیس پروگرامنگ، تو ایسی صورتحال میں ہم کسی موٹیویشن کے تحت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہماری سب کانشیس پروگرامنگ یہ ہو کہ آپ کسی کام کے نہیں، آپ ناکام ہیں، آپ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکتے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ دوسروں سے کم تر ہیں، جب اس طرح کے ریمارکس، اب پہلے نمبر پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایوریج سوسائٹی میں 15-16 سال تک پہنچتے ہوئے ایک انسان کو آلموسٹ 1,40,000
48,000, 1 लाख, तकरीबन 1.5 लाख दफ़ा उसको ये सुनना पड़ता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ये तुमसे नहीं होगा। जब 1.5 लाख 16 साल तक पहुंचते पहुंचते हमने ये इतनी दफ़ा सुना होता है कि ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते, हमारी ये सलाहियत नहीं है। अब अगर अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 लाख मरतबा 16 साल की उम्र में एक आम घराने में, अभी कई घरानों में तो खैर कितनी बार होगा ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 लाख मरतबा जब एक बंदा ये सुनता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, तो क्या पक्का होगा उसके माइंड में? नेगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होगी उसकी। इसके उल्ट अगर आप देखें तो उल्ट में आप अगर देखें कि आपको कितनी दफ़ा कहा गया कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप में बेपनाह सलाहियतें हैं, आप कामयाब होने का पोटेंशियल आपके अंदर है, कितनी दफ़ा आपसे कहा गया? गिना चुना ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मरतबा, वो भी शायद इतना ना हो। तो एक साइड पे कंपैरिजन करें कि 1.5 लाख कहाँ और 100-125 कहाँ। तो ये मेन चीज़ है, ये बड़ी अहम चीज़ है कि हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे हुई, इसको समझें। ये मैंने आपको समझाया है पूरे तरीके से कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी प्रोग्रामिंग में हिस्सा डाला, जो अगर अच्छी होती तो हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पॉजिटिव होती, और उनके अच्छा ना होने की वजह से हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नेगेटिव है। अब इसका असर क्या होता है? जब हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो चुकी होती है, मतलब ये है कि हम ये यकीन कर चुके होते हैं, ये हमारा परसेप्शन बन चुका होता है कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, हमारे बस का ये रोग नहीं है, हमसे नहीं ये होगा, हम इस काबिल नहीं है, हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। जब ये बातें हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन चुकी होती हैं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन चुकी होती है, तो इस प्रोग्रामिंग की मिसाल डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने दी है। उन्होंने एक बुक भी लिखी इस पे, उसमें वो लिखते हैं कि साइबरनेटिक्स एक सिस्टम होता है, एसी में भी होता है, जहाज में भी होता है। उसकी मिसालें देने के लिए मैं 2 चीज़ें लेता हूँ। एक जहाज जब जा रहा होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसने एक सीधी डायरेक्शन में जाना होता है। अगर वो डिविएट करे, अगर वो अपने पाथ से आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा भी, मिसाल के तौर पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते जाते अगर वो हिल गया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो उसके अंदर का मैकेनिज्म, जहाज के सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज्म है वो हरकत में आता है और उसे फिर सीधी डायरेक्शन में जिधर उसने जाना है उधर ले जाता है। इसी तरीके से एसी का सिस्टम काम करता है। जिस टेम्परेचर पे कमरे को, रूम के टेम्परेचर को रखना होता है, एसी पे सेट किया होता है, अगर टेम्परेचर उस मतलूबा म्यार से डिविएट करता है, आगे पीछे होने लगता है, तो एसी के मैकेनिज्म में हरकत पैदा होती है और उसको वो वापस उस जगह पे ले आता है। ये ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक साइबरनेटिक्स का सिस्टम है जो मैंने आपको 2 मिसालों से दिया। इसी साइबरनेटिक्स को जब इंसानों पे अप्लाई करते हैं, जानदारों पे अप्लाई करते हैं, तो उसको साइको साइबरनेटिक्स कहते हैं। साइको साइबरनेटिक्स, ये डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने टर्म इसको यूज़ किया है और अब इस पे बुक लिखी है साइको साइबरनेटिक्स पे। तो होता क्या है, जब हमारी प्रोग्रामिंग बनी होती है ना कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, हम कोई अहम काम नहीं कर सकते, हमारे बस का ये रोग नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बुनियाद में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जिन्होंने हमारे ऊपर असर डाला होता है, उनकी बुनियाद पे हमारी जब प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो जाती है सबकॉन्शियस, तो होता क्या है कि जब भी हम फिर उस प्रोग्रामिंग को, जो हमारे अंदर मैकेनिज्म फिट हो जाता है, जैसे जहाज के अंदर मैकेनिज्म है, जैसे एसी के अंदर मैकेनिज्म है, इसी तरीके से हमारे अंदर जब वो मैकेनिज्म फिट हो जाता है बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में,
تو ہوتا کیا ہے، یہ کہیں سے ہم سنتے ہیں موٹیویشنل سپیچ، کسی اچھے سے موٹیویشنل سپیکر کو سنا، کسی اچھی سی موٹیویشن پہ بک کو پڑھا، کسی دوست کے ساتھ باتیں ہوئی، کہیں سے موٹیویشن لیا اور پختہ ارادہ کیا، we want to break this routine, we want to break the results we are getting. جس طرح کے رزلٹ ہمیں مل رہے ہیں، جس طرح کا ہمارا کام ہو رہا ہے، ہم اس کو توڑیں گے، ہم اس میں ضرور بہتری لائیں گے، فرق لائیں گے، اور ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں تاکہ ہم جس طرح کے رہے ہیں اس سے ہٹ کے ایک اور ڈگر پہ چلیں، اچھی طرف چلیں، پروگرس کی طرف چلیں. یو نو وٹ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے تک اچھی پروگرس دیتے ہیں، اچھا جا رہے ہوتے ہیں، کافی دیر ہم اچھا جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کا میکانزم حرکت میں آتا ہے اور وہ انشور کرتا ہے، جس طرح جہاز کے اندر کا میکانزم حرکت میں آتا ہے اور جس طرح کا سسٹم اس کے اندر ہے اس طرح اس کو لے کے جاتا ہے. اے سی کا میکانزم حرکت میں آتا ہے اور جو پروگرامنگ سیٹ ہے اس پہ لے کے آتا ہے. ہمارے سب کانشیس میں بھی جو نیگیٹو پروگرامنگ سیٹ ہے، کون سے والی؟ وہی آپ کسی کام کے نہیں ہو، آپ کوئی ڈھنگ کا نہیں کر سکتے، آپ کے بس کا روگ نہیں، آپ کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، آپ کے اندر کیپیبلٹیز نہیں ہیں، پوٹینشل نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. ایسی صورتحال میں جب یہ ہوتا ہے تو وہ میکانزم جو میں نے ابھی بتایا، جو سب کانشیس مائنڈ میں بھرا ہوا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے اور ہمیں جو اچھے خاصے پروگرس میں جا رہے ہوتے ہیں، موٹیویشن کے ذریعے اثر یا کسی اور نقطہ نظر کے تحت پروگرس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے کچھ ایسی حرکات کرواتا ہے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں وہ کام کرنے کو کرتا، یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے ہم وہ کام وہی چھوڑ دیتے ہیں. تو کوئی بھی کامیابی کبھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جتنا مرضی آپ کو موٹیویشن ملے. دنیا میں اس وقت موٹیویشن پہ بے شمار بکس ہیں اور موٹیویشن سیلف ہیلپ کی انڈسٹری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور بیسٹ سیلر بکس چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس لیول کی انسانوں کے اندر بالکل بھی تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ موٹیویشن کا اثر ایک خاص مدت تک ہوتا ہے، جب تک سب کانشیس مائنڈ کا میکانزم حرکت میں نہیں آتا. جب وہ حرکت میں آ جاتا ہے تو وہ پھر ٹھیک کر دیتا ہے، یعنی جس طرح کی پروگرامنگ ہے وہ لا کے ہمیں وہی پہ کھڑا کر دیتا ہے. تو سیلف ٹاک جو ہے وہ ایک ایسا اشارہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ اشارہ ہمیں بتاتا ہے سیلف ٹاک کا کہ ہماری سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. اس سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم پازیٹیولی جا رہے ہیں یا نیگیٹیولی جا رہے ہیں. اب کویسچن یہ ہے کہ ہم اس نیگیٹیو سیلف ٹاک کو کس طریقے سے بدل دیں، کس طریقے سے اس پہ قابو پائیں اور اس سے جان چھڑائیں. یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 16 سال تک پہنچنے تک آپ نے 1.5 لاکھ مرتبہ کم از کم سنا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر پوٹینشل نہیں ہے، اور اچھی باتیں اپنے بارے میں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو بہت کم سنی. اب ایسی صورتحال میں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ پروگرامنگ ٹوٹنے کے لیے بھی اس کو کچھ نہ کچھ مدت چاہیے ہے، ڈیوریشن چاہیے ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ایکسٹراڈنری کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ نیگیٹو سیلف ٹاک ہوتے دیکھیں اپنے مائنڈ میں، اپنے اندر، اپنے انسائیڈ ورلڈ میں، اس کو پہچان جائیں. یہ نیگیٹو سیلف ٹاک کو پہچاننا ایک آپ کا سٹیپ ہے، جو ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا، آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے پہچان لیا کہ اس وقت میرے اندر نیگیٹو سیلف ٹاک چلنے لگی ہے اور چلنے لگی ہے. آپ اسی وقت اس نیگیٹو سیلف ٹاک کو بدلنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ
ایک سیلف آپ ایسا کام جو آپ نے پہلے نہیں کیا اپنی لائف میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ہر بندے کا، عام بندے کا کام نہیں ہے اور ہر بندہ اس کو نہیں کر سکتا، آپ یہ سمجھتے ہیں، اور جب آپ اس کو اٹیمپٹ کرنے کی سوچتے ہیں تو آپ کے جو آواز ہے، آپ کے میکانزم کی، سائیکو سائبرنیٹکس کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، وہ سیلف ٹاک نیگیٹو دیتا ہے، ایک سگنل دیتا ہے، تو آپ اس کو الٹ کہیں کہ آئی ہیو دا پوٹینشیل، میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ آپ بے شک اس وقت نہ کیجئے گا، کر لیجئے گا، نہ کیجئے گا، ایک علیحدہ بحث ہے۔ آپ اس وقت صرف اتنا کیجئے گا کہ اپنی نیگیٹو سیلف ٹاک کی جگہ، وہ ٹاک کیا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اس کو آپ ریورس کر دیں، میں کر سکتا ہوں، میرے اندر پوٹینشل ہے۔ اس وقت ایسے ایکٹنگ کریں، ایسے بلیو کرنے کی ایکٹنگ کریں، اس طریقے سے اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ جیسے پکی بات ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے، آپ نے ایموشنز دینے ہیں، آپ نے اس وقت فیلنگ دینی ہے، اور یقین کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یو کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، یو کین سے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے، جب بھی نیگیٹو کسی معاملے کے بارے میں نیگیٹو سیلف ٹاک چلے تو اپنے مائنڈ میں اس کی الٹ فیلنگ ڈال کے آپ ایک اپنی طرف سے ایک نئی ٹاک چلائیں، نئی پروگرامنگ کرنے کی کوشش کریں، تو آہستہ آہستہ اس پہ فرق ہوگا۔ اس نیگیٹو پروگرامنگ کو، اس سب کانشس کی نیگیٹو پروگرامنگ پہ میری کافی ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ اگر آپ سنسیئرلی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی امپروومنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میرے چینل پہ کافی ویڈیوز ملیں گے جو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی۔ موٹیویشن اردو یوٹیوب پہ، موٹیویشن اردو چینل کو آپ سرچ کریں، اور وہاں پہ آپ یہ سب کانشیس مائنڈ پہ پلے لسٹ ہے، اس کے اندر جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے باتیں کی ہیں یا جو میں نے آپ کو حل بتایا ہے، اس پہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو ضرور کامنٹ میں لکھیے گا، تو میں آپ کو آنسر دوں گا۔